اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس میں سلام کے آداب، سلام کی فضیلت، سلام نہ کرنے کی وعید، کبر اور تکبر کا انجام، ان تمام باتوں کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، کم تعداد والے لوگ بڑے تعداد والے کو، اور سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، اور یہ تفصیل کل کے درس میں آپ کے سامنے پورے طور پہ آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی گروہ ہے کہیں پہ، ایک جماعت، ایک گروہ کسی جگہ پہ موجود ہے، تو اگر اس گروہ کو سلام کیا جائے، اس جماعت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کوئی کرے، تو اس کے جواب دینے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ چلیے اب اس حدیث کو پڑھیے تاکہ اس کی تشریح کی جائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزي عن الجماعة أن يرد أحدهم، رواہ احمد والبیہقی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جماعت کسی کے پاس سے گزرے تو ان میں سے ایک آدمی کا سلام کہہ دینا کافی ہے، اور جماعت میں سے ایک آدمی کا جواب دینا کافی ہے۔ مسند احمد، سنن بیہقی۔ جی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ علی ابن ابی طالب ابو الحسن، یہ ان کی کنیت ہے، حسن و حسین ان کے صاحبزادے ہیں، آپ کو معلوم ہے دونوں۔ تو بڑے بیٹے جو تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے نام کے اوپر ان کی کنیت ہے ابو الحسن، ہے نا۔ تو اس سے پتہ چلا جی کہ آدمی کا اگر بڑا بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو وہ اپنی کنیت اپنے بڑی اولاد کے نام کے اوپر رکھ سکتا ہے، اور کتاب التوحید میں اس تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ابو الحسن علی ابن ابی طالب
अली इब्न अबी तालिब अल-हाशमी अल-कुरशी, अल-हाशमी अल-कुरशी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई भी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। खुलफाए अरबा में से एक हैं, यानी 4 जो खलीफा हैं उनमें से एक हैं अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, और वो 10 लोग जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी थी, उन जन्नत के मुबश्शिरीन बिल जन्नह यानी आशरा मुबश्शिरा बिल जन्नह में से एक हैं अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु। उनसे रिवायत है, वो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की तरफ से जब वो कहीं से गुजरे, यानी एक जमात कहीं से गुजर रही है, यही काफ़ी है कि उनमें से एक आदमी सलाम कह दे, एक आदमी सलाम कह दे, और जमात की तरफ से यही काफ़ी है कि एक आदमी जवाब दे दे, एक आदमी जवाब दे दे। गुजरने वाले या तो जमात की शक्ल में गुजर रहे हों या गुजरने वाला तन्हा हो। अगर वो जमात को सलाम कह रहा है, जमात बैठी है कहीं पे, जमात के माने लोगों का एक गिरोह, एक मजमा, वो कहीं पे इकट्ठा है, गुजरने वाला एक आदमी गुजर रहा है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुजरने वाले ने कहा। अब ये लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन लोगों में से किसी एक ने अगर वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह दिया तो सब लोगों के तरफ से मामला हल हो गया, सब लोगों की तरफ से वो जवाब हो गया। इसी तरह से चाहे जमात से गुजरे या तन्हा आदमी जमात से गुजरे, कोई एक आदमी अगर सलाम कर देता है या कोई एक आदमी जमात वालों के तरफ से जवाब दे देता है तो ये सब के तरफ से काफ़ी हो जाएगा, सबको कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सब कहे, सब कहें। यानी जमात की तरफ से एक आदमी अगर सलाम कह दे तो सब का फ़र्ज अदा हो जाएगा, और अगर कोई भी नहीं सलाम कहेगा तो सब का सब के सब गुनहगार होंगे। अगर 30-40 आदमी भी हैं और कोई सलाम नहीं किया, गुजर गया वैसे ही, तो सारे के सारे लोग गुनहगार होंगे जी। और जवाब देने का भी यही हुक्म है, अगर किसी एक आदमी ने जवाब दे दिया एक गिरोह की तरफ से तो सब के तरफ से वो फर्ज अदा हो गया, लेकिन अगर किसी ने भी जवाब नहीं दिया तो सारे के सारे लोग गुनहगार होंगे, सारे के सारे लोग गुनहगार होंगे। अच्छा, हदीस का के अल्फाज पे गौर कीजिए, युजज़िउ यानी मुजज़ी है, काफ़ी है ना, काफ़ी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। इससे पता ये चलता है कि अगर सब लोग सलाम कह दें तो ये और ज़्यादा बेहतर है, सब लोग सलाम कहें तो ये और ज़्यादा बेहतर है, और अगर सारे लोग जवाब दे दें तो ये और ज़्यादा बेहतर है। भाई एक चीज़ काफ़ी है, चलिए चलेबुल है, चल जाएगा ऐसा, लेकिन अगर किसी ने आपको सलाम कहा और 10 आदमी आप लोग बैठे हुए हैं, 10 अगर जवाब दे देते हैं तो कोई हरज की बात नहीं है। तब रहा मुसाफे का मसला, तो हम लोगों के यहाँ जो राइज है कि एक तरफ से कोई आदमी आया और सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, सबसे इधर से शुरू किया, कुर्सी से हाथ मिलाता हुआ वो छोर तक गया, फिर उधर से मिलाता हुआ आया उधर, अब उसमें किसी से नहीं मिलाया तो वो नाराज हो गया, सबसे हाथ मिलाया, हमरे से नहीं मिलाया, हम क्या तुम्हारे दुश्मन है क्या, हमसे क्यों नहीं हाथ मिला रहे हो। कुछ लोग ऐसा टोक भी देते हैं, तो हाथ मिलाने की जरूरत नहीं है, और ना उसका सबूत है कि इधर से लेके उधर तक आप हाथ मिलाते हुए चलिए। अच्छा, वहां पे किसी को स्पेशल खास करके आपने हाथ मिलाया और उनके अगल बगल में और लोग बैठे हुए हैं, आप उधर न जा सके मिलाने के लिए, तो उनको तकलीफ होगी कि देखो इसने दो नजरी की हम लोगों के साथ, वो बड़ा आदमी है तो उससे हाथ मिला लिया और हम लोग छोटे आदमी हैं तो हम लोगों को अनदेखा कर दिया। इसीलिए सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाइए। सहाबा किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में जब आते थे तो ऐसे ही करते थे, जिसको जहाँ जगह मिलती सलाम करके वहाँ वो बैठ जाता, शरीक हो जाता। जैसा कि वो रिवायत आपके सामने गुजर चुकी है कि मजलिस जमी हुई थी, एक सहाबी आए, अस्सलामु अलैकुम कहा, बैठ गए,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 نیکی. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بیٹھ گئے. کہاں مسافے کا ذکر ہے؟ مسافے کا ذکر کہاں ہے؟ بیٹھ گئے وہ. تیسرے آئے صحابی, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 30 نیکی ملی, اور اس سے پہلے جس نے صرف رحمت اللہ کہا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کو 20 نیکی ملی. تو اس میں مسافے کا ذکر نہیں ہے. تو ان سب تکلفات سے انسان کو چاہیے کہ وہ گریز کرے, پرہیز کرے. چلیں. وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه أخرجه مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو پہلے سلام مت کرو، اور جب ان سے راستہ میں ملاقات ہو جائے تو انہیں تنگ راستہ کی طرف مجبور کر دو. مسلم. جی اس حدیث کو غور سے سنیے. حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں. اس کے اندر نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے سلام کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے. کفار سے کس طرح سے سلام کیا جائے, اگر وہ سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب کس طرح سے دی جائے, یا ہم سلام کرنے میں ان سے پہل کریں یا نہ کریں, کیا کریں, وہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہوگا انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ احد المکثرین بالروایہ, کثرت سے حدیثیں روایت کرنے والے, بلکہ سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں وہ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں. والمکثرین من روایت الاثر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے روایت کرنے والے کثرت سے جو لوگ ہیں, ان کے سرخیل جو ہیں, ان کے سردار جو ہیں ابو ہریرہ ویلی ابن عمر. ایک نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ ہے اور دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. بہرحال تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ یہودیوں کو پہلے سلام کہو اور نہ عیسائیوں کو, نہ عیسائی کو نہ یہودی کو, پہلے کسی کو سلام مت کہو. یعنی سلام کرنے میں تم پہل مت کرو, سلام کرنے میں تم پہل مت کرو. اور جب تم ان سے راستے میں ملو, وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ, جب تم ان سے ملاقات کرو, فی طریقٍ, کسی راستے میں, فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ, تو ان کو مجبور کرو کہ وہ سب سے تنگ اور پتلے راستے سے گزریں, سب سے تنگ اور پتلے راستے سے گزریں. یہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کے باب میں, یعنی باب السلام میں ذکر کیا ہے اس حدیث کو. اب اس حدیث کے فوائد دیکھیے جی. یہود و نصارہ کو اگر کوئی آدمی پہلے سلام کہے گا تو سلام کرنے سے ان کی تعظیم اور تکریم پائی جائے گی. یہود و نصارہ میں آپ اگر سلام کر رہے ہیں اس کو تو یہ تعظیم اور تکریم ہوگا, ان کی تعظیم ہوگی اس سے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم اور تکریم سے منع فرمایا. اب یہاں پہ اس مسئلے کا, یا پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو بقیہ مسائل ہیں جو آپ کے سوالات بھی تھے اس کا انشاءاللہ اس کا احاطہ کریں گے. حالانکہ عزت کس کے لیے ہے جی؟ عزت صرف اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کا حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے. عزت صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہے, مگر منافق لوگ یہ جانتے نہیں ہیں. یہود و نصارہ سے جنگ کرنا یہ فرض ہے, یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینا شروع کر دیں. حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, سورہ توبہ کی آیت ہے. تو اس ذلت کا احساس ان کو دلانے کے لیے اور یہ مستقل قائم رکھنے کے لیے ان کے اوپر ہیبت, مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر راستے میں
تمہاری ملاقات ان سے ہو تو ان کے لیے کھلا راستہ مت چھوڑو، کنارے مت ہٹ جاؤ، بلکہ ان کو مجبور کرو کہ وہ تنگی سے گزریں اور تم کشادے راستے میں چلو، تم کشادے راستے میں چلو۔ اس سلسلے میں علماء نے کئی ایک باتیں لکھی ہیں جی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے جو حدیث کے شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سننے میں اٹپٹا لگتا ہے کہ ان کو ایسا تنگ راستے سے گزرنے کے لیے کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں آئے تھے تو یہود مدینے میں آباد تھے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ 3 قبیلہ ان کا بڑا مشہور تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو یہ لوگ مدینے کے جو باشندے تھے نا، اصل رہنے والے لوگ، ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتے تھے، ان کو ستاتے تھے۔ اب سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، ان سے قرض لیتے تھے اور قرض واپس نہیں کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی یہودی سے یا کسی سے قرض لیا، کاروباری طور پہ لوگ لین دین کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اگر لیا تو بڑی سختی سے وہ قرض وصولتے تھے، اور یہ دھمکاتے بھی تھے، کہتے بھی تھے کہ ایک آخری رسول آنے والا ہے، وہ آ جائے نہ صرف، اس کے بعد تم لوگوں کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، تم لوگوں کو چھوڑنے والے ہیں ہم لوگ۔ اور یہی وجہ ہے، یہ تاریخ آپ لوگ جانتے ہوں گے، سیرت پڑھنے والے، بخت نصر نے جب ان کو مارا اور بھگایا اس علاقے سے، ملک شام کے علاقے سے، تو ان لوگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر پیشین گوئی پائی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ اس جگہ پر آئیں گے جہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہے، تو سرچ کیا پوری دنیا میں کہاں پر ہے، تو مدینہ ہی ملا جہاں کھجور کی کھیتی ہوتی ہے، کہا وہاں پر جا کر کے یہ لوگ آباد ہو گئے اس امید میں۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مکے میں مبعوث کر دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، تب یہ چڑ گئے، حسد کرنے لگے، اور اللہ کے نبی اس جانتے بوجھتے بھی، الذین آتیناہم الکتاب، قرآن کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جن کو کتاب دی ہے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ویسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں بھی، تاریکی میں بھی اس کا بچہ اگر ابا امی کہہ دے تو جان جائے گا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ دور سے کسی کا بچہ روتا ہے تو اس کی ماں پکڑ لیتی ہے، اس کا باپ پکڑ لیتا ہے کہ یہ رونے والا، یہ آواز جو ہے رونے کی، یہ میرے بچے کی آواز ہے یا نہیں ایسا؟ جی قرآن یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچے کو پہچاننے میں یہ لوگ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن حق جاننے کے باوجود دشمنی کر کے یہ لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کبر میں، عناد میں، تکبر میں۔ تو یہ مکافات عمل کے لیے جی، ان کو ان کے عملوں کا وہ بدلہ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اذا لقیتموہم فی طریق، کسی گلی میں اگر ان سے ملاقات ہو جاؤ، فاستروہم الی اضیقہ، تو ان کو تنگ راستے کے اوپر چلنے سے مجبور کرو، چوڑے ہو جاؤ تاکہ کنارے سے گزرے، ذلت اور خاری کا احساس کرتے ہوئے تمہارے سامنے سے گزرے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی شریعت کو بھلا دیا اور غیروں کے کلچر کو کتاب اللہ کے مقابلے میں اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں اپنانا ان لوگوں نے پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ذلیل کر دیا۔ آج کوئی آدمی سیلوٹ کرنا ان کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتا ہے، ارے ہماری ملاقات فلانے سے ہو گئی، ہم فلاں پریسیڈنٹ سے، اس ملک کے پریسیڈنٹ سے مل کے آئے، فلاں کھلاڑی سے مل کے آئے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ عزت وہ لوٹ کر کے آئے جو عزت تھی،
تو وہی نسخہ ہے، وہی علاج ہے جو اس زمانے میں تھا، کوئی نیا علاج نہیں ہے۔ ہم کو اپنے رب کی طرف لوٹنا پڑے گا، اپنی شریعت کی طرف لوٹنا پڑے گا، اور شریعت کے اوپر صرف لوٹنا کافی نہیں ہوگا بلکہ عمل کرنا پڑے گا، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ ہاں، تو آج کل کے زمانے میں لوگ جا کر کے ارے ہم سے اس نے سلام کیا، ہم نے اس کو سلام کیا، فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ چیز ایسا نہیں ہے۔ اب ہم محکوم ہو گئے، وہ حاکم ہو گئے۔ اب جو قوم محکوم ہے وہ حاکم کو تنگ راستے سے چلنے اور گزرنے پہ کیسے مجبور کر سکتی ہے، یا ان کو سلام کرنے یا سیلوٹ کرنے سے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ اب آپ غور کریے کہ یہ حدیث صرف سلام میں ابتدا نہ کرنے اور تنگ راستے کی طرف مجبور کرنے کا ہی حکم نہیں دے رہی ہے جی، بلکہ قدم قدم پر مسلمانوں کو اپنے باعزت ہونے کا احساس دلا رہی ہے، اور کفار کو، اہل کتاب کو ان کی ذلت کا مسلسل احساس دلانے کی تلقین کر رہی ہے۔ اسی طرح سے جی سلام کی ایک حکمت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کل سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، کیا میں تمہیں تمہاری رہنمائی ایسی چیز کی طرف نہ کر دوں کہ اگر تم وہ کام کرنے لگو تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے؟ وہ بات کیا ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلام کا نتیجہ باہمی محبت ہے، جبکہ کفار کے متعلق یہ حکم ہے کہ انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، سورہ ممتحنہ کی آیت ہے کہ میرے اور اپنے دشمن کو تم اپنا دوست نہ بناؤ۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی تمہیں سلام کہے تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، پر موت ہو تو تم جواب میں کہو وعلیک، یعنی تم پر ہو، یہ جواب میں کہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، حدیث نمبر 6257، 6257 نمبر کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اہل کتاب سلام کا لفظ واضح کہیں، صاف سنائی دے آپ کو سلام کا لفظ، تو وعلیکم السلام کہنا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں کوئی، اہل کتاب کہہ رہا ہوں جی، یہود و نصارہ، اگر سلام کہیں السلام علیکم تو آپ ان کو وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کا اچھا جواب دو، یا نہیں تو کم سے کم جتنا لفظ اس نے کہا ہے اتنا لفظ تم اس کو لوٹا دو، اتنا لفظ تم اس کو لوٹا دو۔ اسی طریقے سے اگر کسی مقام کے اوپر مسلمان اور کافر مل جل کر کے بیٹھے ہوئے ہوں تو ایسی محفل میں آپ کو سلام کرنا چاہیے، ایسی محفل میں آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مجلس سے ہوا جہاں مسلمان اور بت پرست مشرک اور یہودی یہ سب ملے جلے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہا۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6254، 6254 نمبر کی یہ روایت ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو، جو گروہ میں ملی جلی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، اور آپ کے مشرکین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ یہود و نصارہ سے سلام میں پہل منع ہے جی، لیکن اگر وہ مسلمان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہے ہوں اور بغض و عداوت کا اظہار نہیں کر رہے ہوں، خوش دلی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، تو ان کی مزاج پرسی، ان کی حالت اور کیفیت کو جاننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے سے منع کیا ہے، کلام میں پہل کرنے سے منع نہیں کیا ہے۔ کلام میں یعنی گفتگو میں پہل کرنے سے منع
نہیں کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، لیکن اگر یہودی پڑوسی ہے، کوئی مشرک پڑوسی ہے، تو آپ اس کی خبر گیری کر سکتے ہیں، کلام میں ابتدا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ وہ یہودی بھی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ مشرک ہے، اسی طرح سے بدعتی ہے، یا اسی طرح سے بے نمازی ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں. پہل نہیں کرنی چاہیے. کھلم کھلا اگر مشرک ہے تو اس کو سلام نہیں کرنی چاہیے. سلامتی کی دعا بھی ہے، اور اس کو ہم سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے، ہدایت کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بدعتی ہے، اب بدعت کی دو قسمیں کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں، بدعت عملی، بدعت اعتقادی. اگر اعتقاد میں بدعت ہے تو اس سے سلام نہیں کریں گے. اگر عملی طور پر وہ بدعتوں کا شکار ہے تو ایسی صورت میں اس سے سلام کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ اس سے سلام کرنے سے اس وقت رک جائیں گے جب اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہو. اس کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہو کہ تم دیکھو یہ کام کر رہے ہو، اس کام کے کرنے کی وجہ سے ہم تم سے سلام نہیں کریں گے. اور اگر یہ امید ہو کہ اگر یہ احساس اس کو دلا دیا جائے تو وہ اس غلطی سے واپس آ جائے گا، اس غلطی سے توبہ کرے گا، تو ایسی صورت میں یہ بات تاکیدی طور پر کرنی چاہیے. بدعتی کا معاملہ حل ہو گیا، مشرک کا معاملہ حل ہو گیا. اب رہی بات بے نمازی کا، تو راجح قول کے مطابق جی اگر آدمی بے نمازی ہے تو اس کے بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. بے نمازی اللہ رب العالمین کا فرمانبردار ہے یا نافرمان ہے؟ نافرمان. نافرمان. نافرمان ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ دیکھیے، غزوہ تبوک کا اعلان ہوا سن 9 ہجری میں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نکلے غزوے کے لیے. 3 صحابی یعنی اور دیگر بھی لوگ رہے تھے پیچھے منافقین میں سے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین. 3 صحابی یہ پیچھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے لوٹے تو آپ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، یہ تینوں صحابہ کا آپ نے سوشل بائیکاٹ کیا. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز یا اور دیگر نمازوں کو کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کروں. یعنی آپ امام ہوتے تھے اور میں چاہتا تھا کہ جسٹ آپ کے پیچھے رہوں، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تو مقتدی کے طرف اپنا رخ کرتے تھے، اپنے چہرہ مبارک کو مقتدیوں کے طرف کرتے تھے، گھوم کے بیٹھ جاتے تھے آپ. تو میں آپ کو سلام کرتا تھا، السلام علیکم یہ کہتا تھا، اور میں غور کرتا تھا آپ کے منہ کی طرف کہ جواب دینے کے لیے آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں یا نہیں ہل رہے ہیں. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے. کس لیے نہیں ہلتے تھے جی؟ کیونکہ انہوں نے جواب نہیں دیتے تھے. نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے جواب نہیں دیتے تھے. نماز چھوڑنے والے سے بڑا نافرمان کوئی ہے؟ نہیں ہے. یہ حدیث دلیل ہے.
اور اگر ایسا کر دیا جائے نا تو سماج اور معاشرے کے اندر کوئی بے نمازی نہیں رہے گا. لیکن ابھی ہم یہ بات بولے ہیں، ابھی 4 آدمی کھڑا ہو جائے گا کہ بہت سخت بولا، نہیں بولنا چاہیے، کاہے نہیں سلام کرے گا؟ جس طرح سے ہم نے کہا تھا اس سے پہلے اور دلائل کی روشنی میں کہا تھا کہ بے نمازی کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے ہیں، اس کا ذبح کیا ہوا، کتنے لوگوں نے کہا کہ اتنا سخت بول دیا، نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ آپ ائمہ کے فتاوی کو اٹھا کر کے دیکھیے کیا کہا ہے انہوں نے. ارے بھائی کیا عذر ہے آپ کے پاس نماز چھوڑنے کا؟ کیا عذر ہے بتائیے؟ جان بوجھ کر کے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، جان بوجھ کر کے اگر چھوڑ رہے ہیں تو ابن قیم کی ایک عبارت یاد آئی جی، اس کو سن لیجئے پھر بات بند کرتے ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے، غور سے سنیے، کوئی آدمی بغیر عذر کے نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں نماز کو اس کے وقت کے اوپر پڑھنا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میدان جنگ میں عین لڑائی کا موقع ہے اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، گولیوں کی بوچھار ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا نماز ادا کرو، وقت ہو گیا نماز ادا کرو. کہ اگر نماز کو اس کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھنے کی گنجائش ہوتی تو اللہ رب العالمین میدان جنگ میں اجازت دے دیتا کہ چھوڑ دو، ظہر اثر یہ دو وقت کی نماز ہوگی، مغرب بعد پڑھ لینا، اس کو اجازت دے دیتا. لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی. کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، پیدل چل رہے ہو نماز شروع کر دو، چلتے چلتے. رُكْبَانًا، اونٹ کے اوپر، پیٹھ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ویسے ہی پڑھو، لیکن پڑھو. قبلہ ابلا چھوڑو، قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے ہو، نہیں کرو، لیکن پڑھو، اسی ٹائم پہ پڑھو جو ٹائم ہوا ہے. کیسا استدلال ہے ابن قیم کا؟ ہے زوردار. آ رہی بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ جی زبردست. جی استاد. جو آدمی چھوڑیے دے مکمل، اس کے بارے میں پوری تفصیل کتاب التوحید میں آپ کے سامنے آ چکی ہے. جن کو مزید دیکھنا ہو وہ وہاں پلٹ کر کے جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے کتاب التوحید پڑھا ہے ان کے لیے یہ بات کوئی اجنبی بات نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم میرے پڑوس میں ہیں، وہ میلاد مناتی ہیں، تو ہم سلام کرتے تو وہی جواب نہیں دیتی، بولتی وہابیہ لوگ کا سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں. آپ نہ کیجئے سلام. اچھا، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں، ہم کو اس کا علم نہیں تھا. پہل نہیں کیجئے. اچھا السلام علیکم. وعلیکم شیخ، میرے رشتہ دار میں جو بہت سارے جو ہے نا وہ لوگ کیا مطلب فاتحہ وغیرہ ہے بہت سارا، خیر بات چیت بھی نہیں ہے، آنا جانا بھی نہیں ہے، لیکن اگر راستہ میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب نہیں. اب بائی چانس کبھی گھر آ جاتے ہیں، پانی دیتے ہیں تو پانی بھی نہیں پیتے ہیں، بولتے وہابی ہے، اور سلام کا کوئی جواب ہی نہیں. رشتہ داری ہی ٹوٹ گئی ہے سب سے. تو ایک طرف یہ بھی ہے نا شیخ کہ رشتہ داری بھی نہیں ٹوٹنا ہے، تو وہی چیز ہے. تو سلام کرتے ہیں تو اس کا بھی جواب وغیرہ نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رشتہ داری کی بنیاد جو ہے نا، رشتہ داری کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کے اوپر ہوگی.
ٹھیک ہے، اگر مشرک ہیں، والدین ہیں یا اور دیگر رشتہ دار ہیں تو ان کے اور دوسرے جو حقوق ہیں وہ ادا کی جائے گی، لیکن ان کے دین کی وجہ سے ان سے نفرت کیا جائے گا، ہے نا، ان کے دین کی وجہ سے ان سے نفرت کیا جائے گا۔ ہمارے رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ والد ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کے والد ہیں، وہ مشرک ہیں اور لڑکا موحد ہے، تو بحیثیت والد وہ ان کے حقوق ادا کرے گا، لیکن بحیثیت مشرک وہ ان سے بغض و عداوت رکھے گا۔ یہ ساری باتیں کتاب التوحید میں آ چکی ہیں۔ شیخ ایک سوال اور ہے شیخ، جس اللہ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے ان سے سلام سے پہل کرنے سے منع کیا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ شیخ ایک سوال اور ہے، جیسے شوہر ماشاءاللہ نیک ہے، دین کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو ساس ہیں وہ کہتی ہیں کہ مطلب ہے گھرانہ، مطلب LDC گھرانہ ہے، لیکن تھوڑا ساس جو امی ہے جو ان کا مطلب تھوڑا سا کہنا ہے کہ تعویذ وغیرہ جو ہوتا ہے اور مطلب دوسرا عقیدہ ہے تو اس کو مان سکتے ہیں، مطلب ساس کی خوشی کے لیے، شوہر کی خوشی کے لیے۔ نہیں مان سکتے، جی نہیں مان سکتے، اس معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ